زندگی ہے کتاب و قلم، زینت بندگی ہے کتاب و قلم، کتاب و قلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کتاب و قلم۔ یہ پروگرام کیا کرتے ہیں ہمارے دوست جناب شاہد مسرور صاحب، وہ ماشاءاللہ عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے ہیں، تو ان کی غیر موجودگی میں یہ پروگرام میں کر رہا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کتاب و قلم جو پروگرام ہے اس میں جہاں کتاب کے حوالے سے بات ہوتی ہے، وہیں مصنفین کو بھی یقیناً اس تذکرے میں شامل کیا جاتا ہے اور ان کی سیرت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ان کی خدمات اور ان کے علمی دائرے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ اور یقیناً یہ پروگرام ایک بہت اہم پروگرام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تشنگان علم ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ جو علم کے بارے میں، جو کتب کے بارے میں اور ان کتب کے بارے میں کہ جن سے بہت سے لوگ فیض حاصل کرتے ہیں، ان کتب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت اہم پروگرام ہے یہ۔ ناظرین، اگر ہم کتاب و قلم کا حوالہ دیں اور سورہ علق کی اس آیہ گرامی کے حوالے سے بات کریں کہ جس میں اقرأ بسم ربک الذی خلق ارشاد فرمایا گیا، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ناموں کا علم عطا فرمایا گیا، اور اسی طرح علم کے حوالے سے بات کریں، تعلیم کے حوالے سے بات کریں، کتاب کے حوالے سے بات کریں، قلم کے حوالے سے بات کریں اور انسان کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ چیزیں آپس میں بہت مربوط نظر آتی ہیں۔ تو اس تناظر میں اس پروگرام کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کتاب و قلم کے عنوان سے جو پروگرام ہے، آج ہم بات کریں گے مکتوبات شمس المعارف کے حوالے سے بات کریں گے کہ مکتوبات شمس المعارف جو ہے حضرت سلیمان پھلواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بزرگ کے جو خود فیض یافتہ ہیں، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دیگر صوفیاء اور دیگر ان اکابرین کے کہ جو اپنے عہد کے بہت روشن نام ہیں۔ اس حوالے سے آج بات کریں گے انشاءاللہ کہ مکتوبات پر پہلے بات کریں گے کہ تاریخ میں مکتوبات کو کیا حیثیت حاصل ہے، اور پھر ہم شمس المعارف کے حوالے سے بات کریں گے کہ شمس المعارف کے جو خواص ہیں اور جو اس میں خوبیاں ہیں وہ کیا کیا ہیں اور کیا کیا جواہر اس میں موجود ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ استاذ العلماء حضرت علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب، ممتاز و معروف عالم دین، ایک ایسے عالم دین کے جو بہت شفیق مزاج رکھتے ہیں، جن کے ہزاروں جو تلامذہ ہے ماشاءاللہ پاکستان اور پاکستان سے باہر علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں، اور الحمدللہ وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف شخصیت، ایک ایسی شخصیت کہ جو ماشاءاللہ سدا بہار شخصیت ہے، علم کے حوالے سے، علم دین کے حوالے سے، عصری علوم کے حوالے سے بھی، معاشرتی حوالے سے بھی، اور خاص طور پر تصوف کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو شاہ صاحب کے ماشاءاللہ جو کلام ہے، شاہ صاحب کی گفتگو کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مفتی شاہ جمال الدین بغدادی صاحب، جو کہ ماشاءاللہ ہمارے آج لاہور سے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اور حضرت جب تشریف لاتے ہیں تو ہم ان سے ضرور وقت لیتے ہیں اور کسی نہ کسی پروگرام میں ضرور آپ وقت عنایت فرماتے ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ شاہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ ہم دنیا علم و ادب کی بات کریں تو یہ فرمائیے گا کہ اس میں مکتوبات کو جو حیثیت حاصل ہے، اور مختلف مصنفین نے اپنی اپنی مکتوبات جو ہے وہ ایک ایسی نشانی کے طور پر چھوڑی ہے قارئین کے لیے کہ انہیں جب بھی پڑھا جائے گا تو انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا ان کے کام پر۔ کیا فرمائیں گے تاریخ ادب میں مکتوبات کی کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک و ہند میں یہ مکاتیب کا ایک سلسلہ ہے جو غالباً حضرت مجدد الفسانی سے شروع ہوتا ہے اور آگے چلا جا رہا ہے، لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عہد میں ہوا۔ اچھا، آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کو خطوط روانہ کیے، کیا بات، مکاتیب روانہ کیے۔ تو حضرات صوفیہ اکرام چونکہ کشتہ محبت رسول ہوتے ہیں، سبحان اللہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنت کی پیروی ان کی رگ رگ میں داخل ہوتی ہے، تو جتنے چیزوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کام لیا ہے تو یہ بھی دعوت و تبلیغ کے لیے ان سب چیزوں سے کام لیتے ہیں۔
اس میں ایک سلسلہ مکاتیب کا ہے۔ واہ۔ مکاتیب پاک و ہند میں اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ جو قبولیت عامہ مکاتیب کی دنیا میں ان کو حاصل ہے وہ شاید کسی اور مجموع کو حاصل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو خواص میں مشہور و معروف مکاتیب ہیں تو وہ حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہیں۔ شیخ شرف الدین جی ہاں مکتوبات صدی، مکتوبات دو صدی، ان کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے، اور ان میں مختلف نوع چیزیں جمع ہوتی ہیں، لیکن غلبہ جو ہے وہ تصوف کا ہے۔ کیوں کہ یہ حضرات شیوخ طریقت ہیں، تو ان سے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں ان کی یہ اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، تو اس اصلاح کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ خطوط کے حساب سے شخصی طور پہ اگلے کو آگے بڑھایا جائے، جس منزل میں وہ ہے تو اس کے لیے وہ ہدایات دیتے ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ابہام ہوتا ہے تو ان کو کھول کے یہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں مکاتیب میں آ جاتی ہیں، اور اس دور کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں۔ بلکہ آپ یہ بھی تصور کر لیں کہ اس دور کی جو تاریخ ہوتی ہے وہ ان مکاتیب میں جمع ہوتی ہے۔ تو یہ مکاتیب کا ایک سلسلہ ہے۔ حضرت شاہ سلیمان پھلواروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کی بھی مکاتیب ہے۔ تو یہ حضرت شاہ سلیمان پھلواروی اپنے دور کے لحاظ سے یہ 4 حضرات تھے جن کے نام میں سلیمان، جن کا نام سلیمان تھا، تو ان چاروں میں بھی یہ ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ ایک یہ تھے حضرت سلیمان شاہ پھلواروی، اور ایک تھے حضرت سلیمان اشرف بہاری، اور ایک تھے حضرت سلیمان قاضی منصور پوری، اور ایک تھے سلیمان ندوی جو ہے۔ تو یہ حضرات سارے جو ہیں 4 نام ہیں، سلیمان نام ہے، اور یہ اپنے دور کے چاروں جو ہے تاریخی آدمی ہیں۔ ہر ایک کا اپنے اپنے شعبے میں تحریری طور پہ اور عملی طور پہ جو ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ تو یہ حضرت شاہ سلیمان پھلواروی جو ہیں، ان کے مکاتیب کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت ساری چیزیں جمع ہیں۔ جو انہوں نے خط لکھے ہیں کچھ تو ان کے صاحبزادگاں ہیں، نواسے ہیں، ان کو انہوں نے خط لکھے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ان کے زیر تربیت تھے۔ مثلا ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو، وہ حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ عالم آدمی ہے اور اتنا علم ہونے کے باوجود یہ خانقاہوں میں مارا پھرتا ہے، درباروں کے مزاروں پہ جاتا ہے، تو یہ آپ لوگوں کو تعجب ہوگا۔ لیکن تعجب کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، تھوڑے وقت بعد یہ راز کھل جائے گا کہ اس کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے۔ مثلا وہ اپنے ایک خط لکھتے ہیں ایک اپنے عزیز کو، تو اس میں لکھتے ہیں کہ میں اس دفعہ پاک پتن گیا تھا عرس کے اوپر، وہاں بڑے بڑے مشائخ موجود تھے اور میری ان سے ملاقاتیں ہوئی، لیکن ایک شخصیت نے مجھے بڑا متاثر کیا، اور وہ شخصیت جو تھی حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی، کہ وہ علم زیر میں یگانہ ہے، اور بڑے بڑے علماء سے انہوں نے استفادہ کیا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ ان سے ملاقات ہوئی تو میں ان کو مطلب بڑی کشش محسوس کی ان کی، اور بہت ہی مجھے وہ اچھے لگے، اور میری عادات بھی ان کو پسند آئی جو ہے۔ تو یہ اس حوالے سے انہوں نے حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب کا ذکر کیا، اور حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب ان کے ایک معاصر تھے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص میں انہوں نے جو خوبی دیکھی تو اس کے بیان کرنے میں انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، اور بہت واضح انداز اس کو بیان فرمایا۔ ناظرین گرامی، بہت ہی صراحت کے ساتھ شاہ صاحب نے ہمارے پہلے سیگمنٹ میں بہت خوبصورت انداز میں نہ صرف یہ ہے کہ مکتوبات کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ جو دنیا ادب ہے اس میں مکتوبات کو کیا حیثیت حاصل ہے تاریخ ادب میں، اور اس کے ساتھ ساتھ چند پہلوؤں پر جو ہے مکتوبات شمس المعارف جو ہے اس کے حوالے سے بات کی۔ لیکن شمس المعارف پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اور اس کے اوصاف کے حوالے سے شاہ صاحب سے قبلہ سے بات کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ زندگی ہے کتاب و قلم، زینت بندگی ہے کتاب و قلم۔